ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ اس دن نبی کریم بہت خوش تھے، بہت خوشگوار موڈ میں تھے، بڑی بشاش سی طبیعت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ جب آپ کے پاس تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اے عائشہ، مانگو آج جو مانگنا ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا کہ آقا کریم بہت خوش ہیں، آج مانگو تو کیا مانگو، اب آپ سوچ میں پڑ گئی۔ یہ مانگو تو یہ چھوڑتا ہے، یہ مانگو تو یہ چھوڑتا ہے، کچھ ایسا مانگو کہ جس میں سب آ جائے۔ اب اسی سوچ میں گم ہو گئی، مگر نتیجہ نہ نکال پائی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں کسی سے مشورہ کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، عائشہ، کس سے مشورہ کرو گی؟ تو فرمایا، یا رسول اللہ، اپنے والد گرامی سے۔ تو آپ مسکرائے اور فرمایا، اگر آپ میرے یار سے ہی مشورہ کرنا چاہتی ہو تو جاؤ کر لو۔ حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی اپنے والد محترم حضرت صدیق اکبر کے پاس آئی اور کہا، ابا جان، آج نبی بہت خوش ہیں اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اے عائشہ، آج مانگو جو مانگنا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مانگوں۔ حضرت صدیق اکبر بھی بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے، بیٹی، اگر ایسا ہے تو سنو، اگر تم مجھ سے مشورہ لیتی ہو تو آقا سے یہی ایک چیز مانگ لو۔ پیارے نبی سے کہو کہ جب آپ معراج کی شب رب سے ملے تھے تو جو خاص ملاقات ہوئی تھی، تو اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھیں۔ ان خاص باتوں میں سے کوئی ایک خاص بات ہی بتا دیجیے، وہ راز جو صرف آپ اور رب جانتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ دوڑتی ہوئی آئیں۔ نبی کریم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو آتے دیکھا تو فرمایا، عائشہ، پوچھ آئی ہو؟ کیا فرمایا میرے یار غار نے؟ کہنے لگی، جی ہاں، پوچھ آئی ہوں یا رسول اللہ، بس وہ جو آپ معراج پر گئے تھے تو اللہ سے جو خاص ملاقات ہوئی تھی، اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھیں، تو ان خاص باتوں میں سے ایک کوئی خاص بات ہی بتا دیں۔ آقا کریم مسکرائے اور فرمایا، میرے یار غار نے پوچھا بھی تو کیا پوچھا؟ فرمانے لگے، عائشہ، یہ راز کی بات ہے، لیکن میں وعدہ کر چکا ہوں، اس لیے ان باتوں میں سے ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ تمام جہانوں کے رب نے مجھ سے فرمایا کہ جو شخص ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا، اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہو جائے گا۔ اب ادھر حضرت صدیق اکبر بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد حضرت عائشہ صدیقہ اپنے والد کے گھر میں داخل ہوتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے ہیں، اور وعدہ لے لیا تھا کہ عائشہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں گے تو تم آ کر مجھے بتاؤ گی۔ تو وہ جب وعدے کی تکمیل کے لیے پہنچی، حضرت صدیق اکبر تیز قدموں کے ساتھ عائشہ کی طرف لپکے اور پوچھا، کیا فرمایا آقا نے؟ عائشہ فرمانے لگی کہ حضور نے فرمایا، تمام جہانوں کے مالک نے فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا، اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت صدیق اکبر نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ بلند آواز میں صدیق اکبر نے فرمایا، بیٹی، تم نے اس بات کا ایک ہی رخ دیکھا ہے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس پر جنت لازم ہے، اور جو کسی کا دل توڑ دے گا تو اس پر جہنم بھی تو لازم ہوگی نا۔ پیاز، ادرک، لہسن کو تلوں کے تیل میں بھون لیں اور پھر اس میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل ڈال لیں۔ پھر اس تیل کو چھان کر کسی شیشی میں محفوظ کر لیں۔ رات کو سوتے وقت نفس کی ہلکی ہلکی مالش کریں، 40 دن لگاتار کریں، پھر کمال دیکھیں۔ 2 چیزیں جیب میں رکھا کرو، بہت جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ گھر کی معاشی حالات ٹھیک کرنے کے لیے ان 2 چیزوں پر عمل کرو۔ نمبر 1، گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر نکلا کرو۔ نمبر 2، واپس گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کہا کرو۔ ایک بار سورۃ اخلاص پڑھا کرو، اور جیب میں ہمیشہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا اور کاغذ کے ٹکڑے پر یا اللہ، یا رزاق، یا واسع لکھ کر جیب میں رکھو۔ بہت جلد نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔
तुम्हारे बाल गिरने लगे तो अदरक का पानी लेकर उसमें बादाम और नींबू का रस डालकर सर पर लगाओ। 8 दिन में बाल गिरना बंद हो जाएंगे और नए आना शुरू हो जाएंगे। पानी में नारियल के तेल के चंद कतरे और नीम के पत्ते डालकर नहा लो। बूढ़े हो जाओगे, जिस्म के किसी भी हिस्से पर खारिश नहीं होगी। दौलत करीब आती है तो 5 चीज़ें ख्वाब में नजर आना शुरू हो जाती हैं। ख्वाब में हाथ से आग उठाना, सर के बाल कटे देखना, पहाड़ देखना या पहाड़ पर चढ़ना, मछली देखना या मछली खाना। जब दौलत करीब आने लगती है तो 2 चीज़ें जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। एक दरवाजे पर साइल और दूसरा ख्वाब में दौलत नजर आने लगती है। मर्द की ताकत कम होने लगे तो मर्द को हाथी के दांत से बने बर्तनों में खाना खिलाओ। इससे कुदरती तौर पर ताकत आ जाती है। ठंडे पानी से नहाने से बदन में खून की गर्दिश तेज होती है। अगर पेशाब रुक रुक कर आता है तो ज्यादा से ज्यादा गिलेरियां चूसने से ये आर्जा दूर हो जाएगा। बकरे का गोश्त खाने से जवानी बरकरार रहती है। बैठकर दूध पियो, बदन की चर्बी कम हो जाएगी। अंगूर खाकर सो जाने से मैदा खराब नहीं होगा। झुर्रियों वाले चेहरे को अदरक वाले पानी से धो लिया करो। कब्ज के मरीज लोग बड़े गोश्त का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें। टांगों में दर्द हो तो भैंस के दूध में खजूर डालकर दर्द खत्म हो जाएगा। खाना तेजी से खाने वालों का पेट फूल जाता है। अखरोट का तेल सर पर लगाने से जुएं खत्म हो जाती हैं और जिल्द में कुव्वत आ जाती है। गाय का दूध पीने से याददाश्त तेज होती है। सर का दर्द हो तो आंखें बंद करके कुछ देर के लिए सीधे लेट जाओ। खून की कमी को आलू बुखारा फौरी दूर करता है। चूहों को भगाने के लिए इमली के शरबत का छिड़काव करो, चूहे भाग जाएं। जो औरतें ज्यादा देर घुटनों के बल बैठकर काम करती हैं, उनको फालिज का मर्ज लाहक होने का खदशा है। अगर आपके चेहरे पर दाने निकल आए तो उनको हाथ मत लगाएं, उससे चेहरा खराब होता है। सोते वक्त अगर आपको झटके लगते हैं तो आप पर इन 3 चीजों में से किसी एक का हमला है। काला जादू, किसी बुरे शैतान का साया, या फिर आप हर वक्त किसी खौफ में मुब्तला रहते हैं। जिस रात तुम्हें नींद न आ रही हो तो समझ जाए बहुत जल्द तुम्हें दौलत मिलने वाली है। तुम्हारे जिस्म की ये एज़ा अगर सुन्न होने लगे तो ये मौत के करीब आने की निशानी है। तुम्हारे पाँव का अंगूठा और पाँव की तली। दौलत करीब आती है तो 5 चीजें ख्वाब में नजर आना शुरू हो जाती हैं। ख्वाब में हाथ से आग उठाना, सर के बाल कटे देखना, पहाड़ देखना या पहाड़ पर चढ़ना, मछली देखना या मछली खाना,